شاعر فرماتے ہیں کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اب ایک حساب سے چلے تو دنیا میں بے شمار مذہب ہے نہیں؟ مذہب اسلام ہے اور بھی مذہب ہے۔ ان مذہبوں میں کوئی بت بنا کر کے اس کو خدا مانتا ہے، کوئی چرچ میں جاتا ہے، کوئی گائے کو ماں مانتا ہے، کوئی آسمان کی بلندی کو خدا مانتا ہے، کوئی دریا کی روانی کو خدا مانتا ہے، کوئی پہاڑ کی بلندی کو خدا مانتا ہے۔ الغرض بے شمار مذاہب ہے۔ تو اب ان مذاہب میں سب سے پیارا مذہب کون سا ہے؟ اللہ کے نزدیک جو پسندیدہ دین ہے وہ کون سا دین ہے؟ تو اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے پوچھنے والے میرے کلام کو پڑھ اور اس میں تم کو مل جائے گا کہ کون سا دن اب اللہ کے نزدیک پیارا دن ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اللہ کے نزدیک سب سے پیارا مذہب اسلام ہے۔ اب یہاں سے وہ ختم، غیر چلے گئے، یہودی بھی ختم، عیسائی بھی ختم، قادیانی بھی ختم، سب غیر قوما بھی یہاں سے بائیکاٹ۔ اللہ کو وہ سب پسند نہیں ہے۔ کیا پسند ہے؟ اللہ کو دین اسلام پسند ہے۔ اب دین اسلام کے اندر اے اللہ تو نے بتایا کہ دین اسلام تجھے پسند ہے، لیکن دین اسلام کے اندر بے شمار فرقے ہیں، بہت فرقے ہیں۔ میں سنی کہہ رہا اپنے آپ کو، کوئی تبلیغ والا کہہ رہا، کوئی اہل حدیث کہہ رہا، کوئی رافضی کہہ رہا، کوئی خارجی کہہ رہا، کوئی شیعہ کہہ رہا، کوئی قادیانیت کہہ رہا، کوئی نوری کہہ رہا۔ ایسے ویسے اپنے آپ کو بے شمار فرقے میں بانٹنے والے لوگ موجود ہیں۔ اے اللہ تو نے تو بتا دیا کہ تجھے پیارا مذہب اسلام ہے، لیکن مذہب اسلام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لینے کے بعد اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کہاں جاؤں میں، اب یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہاں جاؤں میں۔ تو شاعر اس کی کیا کر رہا ہے معلوم؟ تفسیر کر رہا ہے۔ شاعر بتانا چاہتا ہے، کیا بتانا چاہتا ہے معلوم ہے؟ کہ جتنے بھی مذہب ہو، جتنے بھی فرقے ہو، تم ان فرقوں کو نہ دیکھنا، کہ محمد سے وفا تو نے، کہ محمد سے وفا تو نے، اس فرقے کو دیکھنا۔ اگر وہ فرقے والا محمد کی محبت رکھتا ہے، وہ فرقے والا نبی سے محبت کرتا ہے، وہ فرقے والا نبی کی سنت کو جانتا ہے، وہ فرقے والا نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے، وہ فرقے والا صحابہ کے طریقے پہ چلتا ہے، وہ فرقے والا غوث اعظم کے طریقے پہ چلتا ہے، وہ فرقے والا خواجہ اجمیری کے فرقے پہ چلتا ہے، نقشے پہ چلتا ہے، وہ فرقے والا رحمت اللہ کے نقشے قدم پہ چلتا ہے، وہ فرقے والا محدث اعظم کے نقشے قدم پہ چلتا ہے، وہ فرقے والا مجاہد ملت کے نقشے قدم پہ چلتا ہے، وہ فرقے والا بریلی کے تاجدار امام احمد رضا خواہ فاضل بریلوی کے نقشے قدم پہ چلتا ہے۔ اس پہ چلا لینا اور چلا کر کے تم عمل کر لینا، آخرت کو مجھ پہ چھوڑ دینا تم۔ تو جو سمجھ میں آ گیا یہاں کہ محمد سے وفا تو نے، اب اگر نبی سے محبت ہے تو ہم تیرے ہیں، ورنہ یہ مت سمجھنا کہ میں تیرا ہو گیا، میں تمہارا ہو نہیں سکتا۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لہو قلم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کچھ بھی نہیں ہے نبی کے لیے، نبی کے لیے یہاں جہاں چیز کیا بھی نہیں ہے، بلکہ نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوح اور قلم کا بھی مالک بنا دیا ہے۔ وہ لوح و قلم جہاں پر ہماری تقدیر لکھی ہوئی ہے، یعنی بولنے کا مطلب یہ ہے کہ نبی کو ہماری تقدیر کا مالک بھی بنا دیا گیا ہے۔ اب اپنے نبی سے کس قدر محبت کرتے، اپنے نبی کو کس قدر چاہتے، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ ہوتا ہے۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز کیا لہو قلم تیرے ہیں۔ حضرات محترم، میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ، کہ اے ایمان والو، کس سے مخاطب ہے اللہ؟ ایمان والوں سے۔ اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ، کہ جب آواز دی جائے نماز کے لیے، من یوم الجمعہ، جمعہ کے دن،
یعنی جب تم کو جمعہ کے دن جمعہ کے لیے پکارا جائے، جب تم کو جمعہ کے دن جمعہ پڑھنے کے لیے بلایا جائے، فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ، تو تم جمعہ پڑھنے کے لیے اللہ کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ۔ وَذَرَعُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت بند کر دو۔ یہاں صرف خرید و فروخت کا لفظ آیا ہے، وَذَرَعُوا الْبَيْعَ، خرید و فروخت بند کر دو۔ اس کا مطلب کیا معلوم ہے؟ ہر وہ کام بند کر دو جو جمعہ سے روکتا ہے، ہر وہ کام بند کر دو جو جمعہ سے روکتا ہے۔ ان سب کاموں کو چھوڑ کر کے اللہ کی بارگاہ میں آ جاؤ، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دے دو، نماز جمعہ ادا کر لو۔ اور جب تم نماز جمعہ ادا کرو گے اس کا کیا فائدہ ہوگا میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں۔ ذالکم خیر لکم، تمہارے لیے اس میں بہتری ہے، تمہارے لیے اس میں بھلائی ہے۔ وَإِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اگر تم جان لو گے۔ اب جانیے، ایک حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب کوئی بندہ جمعہ کے دن اچھے سے غسل کرتا ہے اور غسل کرنے کے بعد مسواک کرتا ہے، مسواک کرنے کے بعد اچھا کپڑا پہنتا ہے اور اچھا کپڑا پہننے کے بعد خوشبوئیں لگاتا ہے، سرما لگاتا ہے، اور سرما خوشبوئیں لگا کر کے وہ مسجد میں آ کر کے بیٹھ جاتا ہے، شرط یہ ہے کہ لوگوں کی گردنوں کو کھندل کر کے نہیں آنا۔ یہ لفظ آیا ہے وہاں پر، گردنیں پھلانگنے کی نہیں، گردن کھندلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ جب آتے ہیں مسجد میں پیچھے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، پہلی صفوں کو پر کرتے رہیے، پیچھے والا آ کر کے پیچھے بیٹھتا جائے گا۔ لیکن ہم پیچھے بیٹھنا چاہتے ہیں۔ یہ حدیث ہے، میں نہیں کہہ رہا ہوں۔ حدیث کیا کہہ رہی ہے کہ جب تم جمعہ پڑھنے کے لیے آؤ تو پہلے غسل کر لو، مسواک کر لو، خوشبو لگا لو، اچھا کپڑا پہن لو، سرما لگا لو، مسجد میں آؤ تو کسی کے گردن کو انگلنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی کو گردن کو خندلنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم آتے جاؤ، پہلی صف کو پور کرتے جاؤ، دوسری میں بیٹھو، دوسری پور ہو جائے تو تیسری میں بیٹھو۔ ایسے بیٹھنے کے بارے میں حدیث میں کہا گیا ہے۔ اور فرماتے ہیں کہ جب تم مسجد میں آ گئے، بیٹھ گئے، اب ایک مسئلہ یہاں پر یہ ہے، یہ تو میں بعد میں بولنے والا تھا، پھر اب بول رہا ہوں کہ جب میں چڑھتا ہوں خطبہ دینے کے لیے، جب میں بولتا ہوں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، تو آپ لوگ کیا بولتے ہیں معلوم ہے؟ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا۔ اس وقت درود پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، خطبے کے دوران درود پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، یہاں تک کہ بتایا گیا ہے اگر تم کو کھانسی آ رہی ہے، کھانسی کو کنٹرول کرو، جب نہیں کر سکتے ہو تب جا کے کھانسنے کی اجازت ہے۔ پہلے کنٹرول کرنے کی اجازت دی گئی ہے کہ اس کو کنٹرول کرو، یہاں تک کہ حرکت بھی نہیں کرنا، ادھر سے ادھر ڈلنا بھی نہیں ہے، یہاں تک کہ ادھر سے ادھر دیکھنا بھی نہیں ہے، پوری توجہ کے ساتھ، پورے دھیان کے ساتھ آپ کو خطبہ جمعہ جو منبر پر چڑھ کر کے دیا جاتا ہے اس کو سننا ہے۔ اور سننے کے بعد کیا ہوتا ہے معلوم ہے کہ اللہ فرماتا ہے، اللہ کے رسول کے ذریعے سے فرمایا گیا ہے کہ اے بندہ جب تم خاموشی کے ساتھ امام کا خطبہ سنو گے، جمعہ کا خطبہ سنو گے تو 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عطا فرما دیتا ہوں۔ تو حدیث میں بتایا گیا ہے کہ آ کر کے مسجد میں بیٹھے، خاموشی کے ساتھ خطبہ سن لیے۔ اب خطبہ سننے کے بعد کیا ہوتا؟ خطبہ سننے کے بعد کیا ہوتا؟ اب حدیث پاک کے الفاظ یہ ہیں کہ اے بندہ خاموشی سے خطبہ سن لیا، نماز پڑھ لیا، تو گھر کو جا رہا، تو گھر کو جا رہا، لیکن تو خالی ہاتھ نہیں جا رہا ہے، تو خالی ہاتھ نہیں جا، پچھلے جمعہ سے لے کر کے اس جمعہ تک، پچھلے جمعہ سے لے کر کے اس جمعہ تک جتنے چھوٹے چھوٹے گناہ تم نے کیے تھے، اس نماز کی برکت سے میں نے ان سارے گناہ کو معاف عطا فرما دیا۔ تو یہ جمعہ کی فضیلت ہے۔ اور ایک روایت میں آیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب جمعہ کا دن ہوتا ہے تو اللہ کے چند فرشتے ایسے ہیں جو زمین پر اترتے ہیں، اور اترنے کے بعد کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ ایسے مسجد کے گیٹ میں بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھ کر کے کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ ان کے ہاتھ میں قلم ہوتا ہے اور چاندی کے یا سونے کے کاغذات ہوتے ہیں، اور وہ بیٹھ کر کے وہاں کیا کرتے ہیں معلوم ہے؟ کون کون آیا اس کا نام درج کرتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، لکھتے رہتے ہیں، کون کون آ رہا ہے، کون کون،
کب تک لکھتے معلوم ہے؟ جب تک امام ممبر پر نہیں چڑھ جاتا۔ اب ہمارے لوگوں کی عادت کیا ہے معلوم ہے؟ مول صاحب بیان کر رہے کیا جانا، ابھی 5 منٹ لیٹ جائیں گے، بیان سنتے چلے کیا ضرورت، بعد میں جائیں گے۔ نوجوانوں کی خاص کر کے عادت ہے ابھی ذرا بیان ختم ہو دے، ابھی 35 منٹ ہوا، ابھی اور 5 منٹ باقی ہے۔ ایسے کرتے کرتے کیا ہوتا ہے معلوم ہے؟ خطبے کے بعد آتے تو حدیث کی روح سے، حدیث کے جو الفاظ ہے اس کے اعتبار سے بتایا جاتا ہے کہ امام اگر ممبر پر خطبہ پڑھنے چڑھ گیا اور چڑھنے کے بعد آپ انٹری مارتے ہیں تو آپ کا نام نو انٹری کر دیا جاتا ہے، آپ کا نام انٹر نہیں کیا جاتا، اس دفتر میں آپ کا نام نہیں لکھا جاتا۔ اب کیسا ہوا؟ آئے نماز پڑھ کے گئے، جمعہ کی جو نیکیاں تھی، جمعہ کے جو ثواب تھے وہ ملنے والا نہیں ہے، لیکن وہ خوش نصیب ہے جو خطبہ سے پہلے آتے ہیں، اس کا نام درج کر لیا جاتا ہے۔ اور فرشتے درج کرنے کے بعد جب پوری جمعہ کی نماز ختم ہو جاتی ہے، پوری کارروائی ختم ہو جاتی ہے، صلاۃ و سلام پڑھ کر کے جب ہم لوگ گھر جانا شروع کرتے ہیں تو وہ فرشتے صعود کرتے ہیں، چڑھتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے میرے فرشتوں کہاں سے آئے؟ تو وہ فرشتے کہتے ہیں ہم لوگ قرآن پیڑ گئے تھے، وہاں جامع مسجد کے دروازے پہ بیٹھے تھے۔ اللہ فرمائے گا اچھا تم لوگوں نے کیا کیا؟ اے اللہ ہم لوگوں نے ان کا نام لکھ کر کے لے کے آئے ہیں، اتنے لوگ آئے تھے خطبہ سے پہلے، امام کے خطبہ سے پہلے اتنے لوگ آئے تھے۔ اللہ فرماتا ہے کتنے لوگ آئے تھے؟ تو اے اللہ اس دفتر میں ہم لوگوں نے درج کر دیا ہے اتنے لوگ آئے تھے۔ تو اللہ فرماتا ہے مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم اے فرشتوں تم لوگ گواہ ہو جانا، جو بندے خطبہ سے پہلے مسجد میں آ کر کے نماز جمعہ ادا کیا ہے میں نے ان کے سارے گناہوں کو معاف عطا فرما دیا ہے، ان کی مغفرت عطا فرما دی ہے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی کی بات ہے، کتنی بڑی عقل مندی کی بات ہے۔ جب آنا ہی ہے تو پہلے آنا، چھٹکارا تو نہیں ہے، جمعہ پڑھنا ہی ہے تو پھر بعد میں آنے کی ضرورت کیا ہے؟ پہلے آ کر کے اگر جمعہ پڑھ لیں گے تو ہمارا نام دفتر میں شامل بھی ہو جائے گا، اور اگر اللہ نے چاہا جب اللہ ان کو بشارتیں دیتا ہے کہ سب کو معاف کر دیا، اگر ہمارا بھی نام آ جائے گا تو اللہ ہماری گناہوں کو بھی معاف عطا فرمائے گا۔ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں ہم جانتے ہیں، ہے نہیں؟ ہم کتنے بڑے گنہگار ہیں ہم جانتے ہیں۔ پہلے لوگ چھپ چھپ کے گناہ کرتے تھے، اب دکھا دکھا کو گناہ کرتے ہیں، اب کھلا ہو گیا۔ پہلے لوگ گناہ کرنے میں ڈرتے تھے، ایسی بات نہیں ہے گناہ نہیں ہوتا تھا ان سے، گناہ ہوتے تھے ان سے، غلطیاں ہوتی تھی لیکن ڈر ڈر کے کرتے تھے۔ آج کل نڈر ہو کر کے گناہ کرتے ہیں ہم، کسی سے ڈر نہیں ہے، کسی سے خوف نہیں ہے، کسی کا ٹینشن نہیں ہے ہم لوگوں، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ ارے یارو لوگوں سے نہ کو ڈرو لیکن خدا سے تو ڈرو، اللہ سے ڈر کے تو گناہ چھوڑو۔ لیکن ہم ایسی قوم ہیں نہ خدا سے ڈرتے ہیں نہ لوگوں سے ڈرتے ہیں۔ بڑے چھوٹے کی تمیز نہیں رہی ہمارے اندر، بڑوں چھوٹوں کا ادب نہیں رہا ہمارے اندر۔ بڑے اگر کوئی بات بولتے ہیں تو چھوٹا اٹھ کر کے کھڑا ہو جاتا ہے، ایسا جواب دیتا ہے کہ بڑے کو خاموش ہونے پہ مجبور ہونا پڑتا۔ کیا کوئی جواب دے تو اپنی عزت چلی جاتی، جواب دے تو اپنا وقار ختم ہو جاتا۔ خدا کے واسطے اپنے کلچر کو بدلو، اپنے بزرگان دین کے طریقے پر عمل کرو، ان کے نقش قدم پہ چلنے کی کوشش کرو۔ ارے ہم کون ہوتے ہیں چلنے والے؟ ہم کون ہوتے ہیں 5 وقت نماز پڑھنے والے؟ ہم پڑھ نہیں سکتے جب تک میرے رب کی توفیق نہ مل جائے ہم کو۔ رب کی توفیق ملنا ضروری ہے، ورنہ اگر رب کی توفیق نہ ہونا، کسی نے کیا کہا معلوم ہے کہ آپ کی نماز قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے کیسے معلوم ہوتا؟ ہم نمازیں پڑھتے ہیں نہیں، اللہ کے فضل سے پڑھتے ہیں، ہم کو معلوم ہی نہیں قبول ہو رہی نہیں ہو رہی۔ تو کسی نے پوچھا بھئی تم نماز پڑھتے ہو، تم نماز جو پڑھتے ہو تمہاری نماز قبول ہو رہی ہے نہیں ہو رہی ہے کیسے معلوم ہوتا؟ تو وہ پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، پڑھا لکھا آدمی نہیں تھا، جانکار نہیں تھا، لیکن جو لفظ بولا ہے نا بہت پیارا بولا۔ کیا بولا معلوم ہے؟ کہ مجھے یقین ہے میری نماز قبول ہو رہی ہے، مجھے یقین ہے میری نماز قبول رہی۔ کیسا؟ تو انہیں کیا بولے معلوم ہے؟ جب میں ظہر پڑھ کے نکلتا ہوں عصر کے لیے میرا دل تڑپتے رہتا ہے، عصر پڑھنے کے لیے میرا دل دھڑکتے رہتا ہے، کب عصر کا ٹائم ہوگا جا کر کے میں نماز پڑھوں گا۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ میں جو ظہر پڑھ کے آیا ہوں رب نے قبول فرما لیا ہے۔ لیکن آج ہماری حالت دیکھو، ظہر پڑھ لیے تو آئندہ ظہر تک ہم نظر نہیں آتے، فجر پڑھ کے چلے گئے تو آئندہ فجر تک نظر نہیں آتے ہم، مغرب پڑھ لیے تو آئندہ مغرب تک نظر نہیں آتے ہم، مغرب پڑھ لیے بس، فجر پڑھ لیے بس۔ یہ خالی فجر اور مغرب پڑھ لے کر کو آپ جو سوچتے ہیں کہ اللہ راضی ہو جائے گا، بالکل نہیں، بالکل نہیں ایسا۔
اللہ نے کیا کہا معلوم ہے؟ 5 وقت کی نماز ہے، 5 وقت کی نماز پڑھنا ضروری ہے. آپ 5 وقت نہیں پڑھ کے 2 وقت پڑھ کر کے خوش ہو جائیں گے، اللہ بھی ناراض ہو جائے گا، نبی بھی ناراض ہو جائیں گے. خدا کے واسطے ایسا کرنا بند کیجیے.